حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ آل عمران آیت نمبر 112 کی تلاوت کی ہے۔ آج کی خطبہ جمعہ انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے حق اور کتاب و سنت کی روشنی میں بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین جمعہ، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس آیت کریمہ کو سمجھنے سے پہلے اور ان کی تشریح کرنے سے پہلے آپ کے سامنے سنن ترمذی کی ایک حدیث رکھ دینا مناسب سمجھتا ہوں، تاکہ اگر ہم نے وہ حدیث سمجھ لی تو پھر یہ آیت کریمہ سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور اس آیت کریمہ اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے جو آگے کی باتیں ہوں گی وہ ہم بآسانی سمجھ سکیں گے۔ سنن ترمذی کی جو حدیث ہے، اس کے راوی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يأتين على امتی ما اتى على بني اسرائیل حظو النعل بالنعل حتى ان كان منهم من اتى امه علانية لكان في امتي من يصنع ذلك۔ اس حدیث کے بارے میں پہلے میں واضح کر دوں، راوی حدیث عبداللہ بن عمر، یہ حدیث سنن ترمذی کی ہے، اور اسے علامہ البانی رحمہ اللہ جو عصر حاضر کے محدثین میں سے ہیں اور حدیث فن میں مہارت رکھتے ہیں، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن درجے تک پہنچایا ہے۔ آپ اس حدیث کو سلسلۃ صحیحہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 2641، یعنی 2641۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي، کہ میری امت پر وہ زمانہ، وہ حالتیں، وہ مصیبتیں ان قریب آنے والی ہیں، اور ضرور بضرور آئیں گی، ما آتا علی بنی اسرائیل، جو حالتیں، جو مصیبتیں یا جو زمانہ، جو وقت بنی اسرائیل پر آئی، حظو النعل بالنعل، سیم ٹو سیم، بالکل ویسے ہی جیسے بنی اسرائیل کے سامنے حالتیں پیدا ہوئی، ویسی حالتیں میری امت پر بھی پیدا ہوں گی۔ حظو النعل بالنعل، نعل کہتے ہیں کہ جوتی کے اوپر جوتی کو رکھنا، بالکل نقش قدم پر چلیں گی۔ میری امتیں ایسی ہوں گی کہ جس طریقے سے بنی اسرائیل کام کرتے ہیں، بنی اسرائیل عمل کرتے ہیں، یہودی عمل کرتے ہیں، اسی طریقے سے میری امت کے لوگ بھی عمل کرنا شروع کریں گے۔ ایسا زمانہ، ایسا وقت آئے گا۔ حتی ان کان منہم من اتی امہ علانیہ، یہاں تک کہ اگر بنو اسرائیل میں کوئی ایسا بندہ ہے، ایسا کام کرنے والا کہ جو اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ طور پر بدکاری پر اتر آئے، تو میری امت میں بھی کوئی ایسا بندہ ہوگا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری انجام دے گا، برے فعل کریں گے اعلانیہ طور پر۔ یہ ضرور ایسا لوگ میری امت میں بھی پیدا ہوں گے۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔
اسی حدیث میں آگے اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ان بنی اسرائیل، کہ بے شک بنی اسرائیل تفرقت 72 ملہ، کہ بے شک بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی، ان میں 72 فرقے پیدا ہوئے. وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِ عَلَى 73 مِلَّةٍ، اور میری امت میں بھی 73 فرقے بنیں گے، میری امت بھی 73 فرقوں میں بٹیں گے. كُلُّهُمْ فِي النَّارِ، سارے کے سارے فرقے، سارے کے سارے گروہ جہنم کے ایندھن بن جائیں گے. إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، سوائے ایک ملت کے، ایک گروہ کے، ایک جماعت کے. اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا، قیل یا رسول اللہ من ہی، کہ وہ ملت، وہ جماعت کون سی جماعت ہوں گی؟ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ جماعت جو ناجح جماعت ہوں گی، جو جنتی جماعت ہوں گی، ان 72-73 فرقوں میں سے وہ گروہ جس پر میں اور میری صحابی ہیں، میں اور میرے صحابی ہیں، جس پر وہ رہیں گے وہی اصل جماعت جو ہے ناجح جماعت ہوں گی. یہ حدیث ہم نے مختلف خطبہ، مختلف علماء سے بارہا سنتے آئے ہیں، یہ عام حدیث ہیں. لیکن آج کی خطبہ جمعہ میں اس حدیث کو میں اس انداز سے نہیں بیان کرنے والا جس انداز سے ہم اور آپ عام حالاتوں میں سنتے آئے ہیں. انشاءاللہ اس کی ایک دوسری پہلو آپ کے سامنے ذکر کرنے والا ہوں. اس حدیث میں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پہلو کا ذکر فرمایا ہے. اس حدیث کو 3 حصے میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور تینوں حصے ہمارے ذہن میں اچھی طریقے سے ہونا چاہیے، رہنا چاہیے. پہلے حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ باخبر کیا کہ بنو اسرائیل میں جو حالتیں پیدا ہوئی وہ حالتیں ہماری امت میں بھی پیدا ہونے والی ہیں. جیسے جیسے بنو اسرائیل کی حالات گمبھیر بنتی گئی، ان کے سامنے مصیبتیں آتی گئی، ویسے ویسی مصیبتیں، ویسی ویسی پریشانیاں ہمیں بھی جھیلنا ہے، سامنا کرنا ہے. اور دوسری قسم، دوسرے حصے میں اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جن برائیوں سے، جن بدکاریوں سے، جن خطاؤں سے بنو اسرائیل اپنے آپ کو ملوث رکھے تھے، بنو اسرائیل کے اندر جو خامیاں پائی جاتی تھی، جن برائیوں میں وہ ملوث تھے، وہ برائیاں، وہ گناہ، وہ خطا ہماری امت میں بھی پائی جائیں گی، ان میں ہماری امت کے لوگ بھی ملوث ہوں گے. اور تیسری قسم، تیسرے حصے میں اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے بنو اسرائیل آپس میں فرقے بندی کر کے، گروہ بندی کر کے اپنی طاقتوں کو، اپنی قوت کو کھو چکے، اسی طریقے سے میری امت بھی 73 فرقے میں بٹ کر، 73 گروہ میں، 73 جماعت میں بٹ کر اپنی طاقتیں، اپنی قوتیں کھو دیں گی، وہ بھی اپنی آپ کو ذلیل کروا لیں گے، رسوا کروا لیں گے. یہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی. اب آئیے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی خطبہ مسنونہ کے بعد، اس کو دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 73 فرقوں میں بٹیں گے، جن میں سب کے سب جہنمی ہوں گے، اور ہماری امت میں بھی 73 فرقے میں بٹیں گے، سب کے سب جہنمی ہوں گے ایک کے علاوہ. اور ان کی برائیاں بیان کی.
اب اس آیت کریمہ کو ہم دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا ضربت علیہم الذلہ. بنی اسرائیل کی حالات کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ضربت علیہم الذلہ، کہ اللہ رب العالمین نے ان پر ذلت مسلط کر دی. اینما ثقفوا، وہ جہاں کہیں بھی رہے وہ ذلیل و رسوا ہی رہیں گے، اور قیامت کی 4 تاریخ تک وہ ذلیل و رسوا رہیں گی. بنی اسرائیل کبھی بھی اب وہ مقام نہیں پا سکتے جو مقام پر وہ پہلے فائز تھے. وہ اب ہمیشہ ہمیش کے لیے ذلیل و رسوا ہو گئے اور ذلیل و رسوا ہی رہیں گے. ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہمیشہ ہمیش کے لیے. الا بحبل من اللہ، مگر یہ کہ وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، یعنی اللہ کی پناہ میں آ جائے. وحبل من الناس، یا لوگوں کی کوئی بڑی جماعت کی پناہ میں آ جائے، کوئی بڑی شخصیت کی پناہ میں آ جائے، یا کوئی بڑا نظام کے پناہ میں آ جائے. اب اس آیت کریمہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس آیت کریمہ میں پہلے ٹکڑے میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی ذلت کو بیان کیا اور فرمایا کہ یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ذلیل رہیں گے، رسوا رہیں گے. ان پر مصیبتیں یہ ذلیل اور رسوا ہی رہیں گی، اور یہ جہاں کہیں پہ بھی رہے، دنیا کے کسی بھی کونے پر وہ رہے، ان پر ذلت مسلط ہی رہیں گی. لیکن تھوڑا سا ٹھہر کے ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ آخر جب بنی اسرائیل ہمیشہ ہمیش کے لیے ذلیل ہو گئے، اللہ رب العالمین نے انہیں ذلت مسلط کر دی، تو پھر آج یہ اس قدر سربلندی پر کیوں ہے؟ آج اتنی طاقتور اور اتنی پاورفل کیسے بن گئے؟ ہمارے ذہن میں سوال ہوتا ہوگا. تو اس سوال کا جواب بھی اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں ارشاد فرمایا کہ الا بحبل من اللہ، مگر یہ کہ وہ اگر اللہ کی پناہ میں آ جائے، یعنی یہ ذلت، یہ رسوائی کب تک ہے ان کے لیے؟ جب تک وہ اللہ کی پناہ میں نہ آ جائے، یا پھر کسی ایسی بڑی جماعت وحبل من الناس، یا ایسی بڑی جماعت کے پناہ میں آ جائے، یا ایسی شخصیت کے پناہ میں آ جائے جو ان کے قائم مقام یا ان کے سپورٹر بن سکے. تو آج ہم اور آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو. خیبر میں اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری یہودی حکومت کو نیست و نابود کر دیا تھا، ان کا خاتمہ کیا تھا، ان کی حکمرانی ختم ہو گئی تھی. اور وہاں سے لے کر اس وقت سے 1948 تک وہ ایسے ہی ذلیل و خوار ہوتے رہے، دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلاتے بھیک مانگتے رہے. اور اس چیز کو اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا کہ غربت علیہم الذلہ، اور اسی آیت میں آگے آ کر اللہ رب العالمین نے فرمایا غلبت علیہم المسکنہ، کہ ان پر مسکینت یعنی فقیری، غریبی لاد دی گئی، مسلط کر دی گئی. اور جب سے اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر انہیں ذلیل اور رسوا کیا، ان کو ہرایا، شکست دی، ان کی حکومت ختم کی، تب سے لے کر 1948 تک وہ ایسے ہی رہے، ذلیل و خوار رہے. اس کے بعد ان کے پشت پناہ اور یہ ایک دو بڑی طاقت کے پناہ میں آ گئی. تب سے وہ طاقتور اور قوت والے بن گئے، امریکہ اور برطانیہ. یہ ان کے سپورٹر بنے 1948 میں، اور اس وقت سے انہوں نے اپنا سر اٹھانا شروع کیا.
تو یہ آیت کریمہ اور حدیث رسول ہمیں اور آپ کو جو تنبیہ کرنا چاہتی ہیں وہ یہ کہ جن حالات سے اور جن برائیوں کی وجہ سے بنی اسرائیل ذلت اور رسوائی کے اس دہانے پر پہنچ چکے کہ اس کو جانور سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا، اگر ان برائی اور وہ حالتیں ہم پر بھی آ جائیں، اگر ہم نے وہی کام یا وہی اعمال شروع کر دیے جو اعمال بنو اسرائیل کے یہاں تھا، تو ہماری بھی حالتیں وہی ہونے والی ہیں جو حالتیں بنو اسرائیل کی تھی۔ لیکن اگر ہم اور آپ ان حالات سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، ان حالات سے اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، تو بنو اسرائیل کے لیے تو دو راستے تھے کہ ایک یا تو وہ اللہ والے بن جائے، اللہ کی پناہ میں آ جائے، یا وہ کسی بڑی طاقت کی پناہ میں آ جائے، کسی بڑی شخصیت کی پناہ میں آ جائے۔ لیکن ہم امت محمدیہ کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم امت محمدیہ کو دنیا کے اندر کوئی ایسی جماعت یا کوئی ایسی گروہ نہیں ہے جو ہمیں دل کی گہرائیوں سے ایکسپٹ کر سکے، قبول کر سکے، ہمیں پناہ دے سکے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی جواب دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی جواب ارشاد فرمایا کہ کفر جو ہے الکفر ملت واحدہ، کہ تمام کے تمام کفر ایک ہی ملت ہیں۔ تو بنو اسرائیل کو کفر نے پناہ دی، ہم امت محمدیہ کو کوئی پناہ دینے والا نہیں ہوگا، ہم امت محمدیہ کی سپورٹر کوئی نہیں بننے والا ہوگا۔ اس لیے اگر ہمیں اور آپ کو ان حالات سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو حالات بنو اسرائیل کی تھی، تو ہمیں ایک ہی راستہ بچتا ہے، اور وہ یہ کہ ہم اللہ والے بن جائیں۔ اللہ والے بننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے فرمودات کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، تب تو جا کر ہم اور آپ اپنی ان حالات سے آزاد ہو سکتے ہیں، ورنہ پھر ہماری بھی وہی حالت ہوں گی جو حالت بنو اسرائیل کی تھی کہ وہ ذلیل ہو گئے تھے۔ آج کی ڈیٹ میں اگر ہم اور آپ دیکھیں تو ذرا اپنی تاریخ کا مطالعہ کیجئے کہ ہندوستان میں ہماری اور آپ کی اوقات کیا تھی۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو بنو اسرائیل ہی کی ایک مثال اور پیش کرتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی حالت میں آؤں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بذریعہ غلام، بحیثیت غلام مصر پہنچے، اور انہوں نے غلامیت کی زندگی بسر کرتے کرتے مصریوں نے ان کو خزانے کا مالک بنا دیا، یعنی انہوں نے خواب دیکھا، تعبیر پیش کی، اور پھر ان کو خزانے کا مالک بنایا۔ اور دیکھتے دیکھتے مصریوں کی یہاں بنو اسرائیل کی حالت، کنڈیشن یہ بن گئی کہ کنانا سے اٹھا کر انہیں مصریوں نے ایسی زمین پر بیٹھا دیا جو زرخیز زمین تھی، اور مصریوں نے سمجھا کہ اگر ہم بنو اسرائیل کو یہاں پناہ دیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے نفع بخش ہے، ان کے ذریعے سے ہم پوری کائنات کے اندر سے بہترین طریقے سے گیہوں کو اخذ کر سکتے ہیں، ان کا جمع کر سکتے ہیں، جس سے ہمیں قحط سالی میں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور کنانا سے اٹھا کر انہیں مصر کے
سرزمین پر بیٹھا دیا، بنی اسرائیل کی سرزمین پر بیٹھا دیا. اور جب یہ بنو اسرائیل اپنے اعمال اور اپنے کرتوت سے اپنے آپ کو اپنے برے اعمال کی وجہ سے اس حد تک گرا دیا کہ جب مصریوں کو یہ لگنے لگا کہ یہ بنو اسرائیل ہمارے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ یہ ہمارے اوپر بوجھ ہے، تو پھر وہی مصری جنہوں نے انہیں اپنے سر کا تاج بنایا تھا، جنہوں نے انہیں اپنے خزانے کا مالک بنایا تھا اور اپنی زرخیز زمین پر انہیں بسنے کا حکم دیا تھا، وہی مصری انہیں اپنے پاؤں تلے دھول کے مانند سمجھنے لگے اور ان کو ذلیل و رسوا کر دیا. اور حالت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے اتنی بدتر حالت ہو گئی کہ خود اپنے آپ کو بچا کر اس مصر کی سرزمین سے نکلنے کے قابل نہیں رہے، یہاں تک کہ اسے معجزہ کی ضرورت پڑ گئی. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کی معجزہ ظاہر ہوا کہ سمندر میں راستہ تیار کیا گیا اور پھر وہاں سے وہ اپنی جان بچا کر بھاگے. یہ حالات پیدا ہو گئی ان کے اعمال اور ان کی کرتوت کی وجہ سے. اب ہم اپنی کنڈیشن کو دیکھیں. ہندوستان میں 10,000 12,000 14,000 18,000 اور 13,000 کی فوج آئی اور اس کے بعد مسلمانوں کا مقام اتنا بلند ہو گیا کہ یہ ہندوستان یہ سمجھ رہی تھی کہ اگر مسلمان اس سرزمین سے چلا جائے تو ہمارا ہندوستان کی بقا اور ہمارے ہندوستان کی قدم لرزہ اٹھے گی، یہ ہندوستان کی بقا نہیں رہے گی. اور مسلمانوں کو عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، مسلمانوں کو اپنے سر کا تاج بنائے رکھا تھا. لیکن جیسے جیسے ہم اور آپ اپنے آپ کو ذلیل کرتے گئے، بنو اسرائیل کے نقش قدم پر چلتے گئے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں آپ کے سامنے میں نے بیان کیا، تو پھر ہماری آج حالت دیکھیے کہ مسلمان اس سرزمین ہند میں ایک گالی کے طور پر جانا جاتا ہے. اگر کسی نے کہہ دیا کہ مسلمان گروہ سے ہیں تو انہیں یا تو دہشت گرد سمجھ لیا جاتا ہے یا تو انہیں سب سے ذلیل اور کمتر انسان سمجھا جاتا ہے، جس طریقے سے بنو اسرائیل کو مصریوں کے سامنے رکھا جاتا تھا اور انہیں گالیوں کے طور پر جانا جاتا تھا. تو اگر ہمیں اور آپ کو ان حالات سے بچانا ہے تو ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اللہ والے بن جائیں. اور اللہ والے بننے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کتاب و سنت کو لازمی پکڑیں، کتاب و سنت کے مطابق عمل کریں. اور ایک بات آگے بتلاتے چلوں کہ توحید تو ہمارے لیے بیسک چیز ہے، لیکن چونکہ زمین اور اپنی حکومت کی بات ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب تک ہم اپنی حالت کو اس قدر نہیں بدلیں گے کہ جسے دیکھ کر یہ ہندوستان یا اہل ہندوستان یہ سمجھنے پر مجبور نہ ہو جائیں کہ یہ مسلمان یہ ہمارے لیے نفع بخش ہیں. کیونکہ جب بھی مسلمانوں نے یہ حکومتیں کی تو ہندوستان کے لیے نفع بخش ثابت تھی. جب ہم سے انہیں یہ محسوس ہونا لگے کہ اگر یہ ہندوستان سے نکل جائے تو یہاں عدل و انصاف ختم ہو جائے گا، اگر یہ ہندوستان سے ختم ہو جائے تو ہمارے ہندوستان برباد ہو جائیں گی، یہاں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں رہیں گی، تب تک یہ ہندوستان ہمیں اور آپ کو ذلت کی نگاہوں سے ہی دیکھتے رہیں گے. تو اس لیے سب سے پہلا کام جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، اگر ہمیں اور آپ کو
اس ہندوستان میں وہ مقام حاصل کرنا ہے جو مقام ہمارے سلف کی تھی، تو سب سے پہلا کام یہ کہ ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرتے ہوئے جو راستہ عدل و انصاف کا تھا اس راستے کو ہمیں اختیار کرنا ہوگا، اور جن برائیوں سے بنو اسرائیل ملوث تھے ان سے ہمیں اور آپ کو کنارہ کش کرنا ہوگا۔ ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا کہ ان کے کون کون سے جرائم تھے جن کی بنیاد پر وہ ذلیل و رسوا ہوئے، تاکہ ہم ان جرائم سے اپنے آپ کو دور رکھ سکے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں 2-4 بہت بڑے بڑے جرم میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ انہوں نے اپنی حیثیت کھو دی، جسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ ہمیں اپنی حیثیت اور ہمیں اس مقام پر لانا ہوگا کہ ملک والے یہ سمجھنے لگے کہ یہ ہمارے لیے نفع بخش ہے۔ دوسری بات جو بنو اسرائیل کے اندر تھی اور آج بھی موجود ہے، اور وہ مرتے دم تک قیامت تک ان کے اندر یہ صفت موجود رہے گی کہ وہ بات بات پر وعدہ تو کرتے ہیں لیکن وعدے پر کھڑے نہیں اترتے۔ وہ زندگی بھر وعدہ کرتے آئے کہ ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے، لیکن آج تک وہ وعدے پر کھڑے نہیں اترے، جس کی بنیاد پر ان کی یہ حالت ہوئی۔ اور یہ حالت آپ اپنے گریبان پر جھانکے تو کیا ہم بنو اسرائیل سے کمتر ہیں؟ ہمارے مسلمان سماج میں آپ دیکھیں تو ایسے موجود لوگ ہیں کہ آپ بات بات پر وعدہ تو کر لیتے ہیں لیکن وعدہ خلافی بھی پائی جاتی ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو بنو اسرائیل کی اس جرم سے ہمیں اپنے آپ کو دور کرنا ہوگا کہ ہم اگر کسی سے وعدہ کریں تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا۔ جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر مشرکین مکہ سے ایک پرومس کیا، معاہدہ کیا، اور وہ معاہدہ یہ تھا کہ اگر مکہ سے کوئی مسلمان بن کر آپ کے پاس آتا ہے تو اسے ہمیں واپس کرنا ہے۔ یہ بات فائنل ہوئی تھی، لکھنے کا کام ہو چکا تھا، لیکن ابھی اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس پیپر پر سگنیچر نہیں کیے تھے، سائن نہیں کیے تھے کہ اسی موقع پر حضرت ابو بشر رضی اللہ تعالی عنہ بیڑیوں سے جکڑے ہوئے بڑی مشکلات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں بہت پریشانیوں کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے مکہ واپس نہ کیجیے گا، مجھے مکہ واپس نہ بھیجیے گا۔ وہاں جو مشرکین مکہ کی طرف سے معاہدہ لینے کے لیے آئے تھے، انہوں نے موقع پا کر کہا کہ اللہ کے رسول، یہ پہلا موقع ہے اپنی پرومس کو پورا کرنے کا، اگر آپ نے ان کو ہمارے ساتھ مکہ جانے دیا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ پرومس کے توڑنے والے نہیں بلکہ معاہدہ کو برقرار رکھنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے، اتنی طاقت ان کے اندر تھی، اتنی قوت اس وقت ان کے اندر تھی، کیونکہ ان کے پیپر پہ سگنیچر بھی نہیں ہوا تھا اور وہاں طاقت بھی موجود تھی، کیونکہ مشرکین مکہ کی طرف سے ایک ہی بندہ آیا تھا، اور وہ چاہتے اللہ کے رسول کے ابو البشر کو یہاں روک لیا جائے، تو مشرکین مکہ اس بات پر ضد نہیں کر سکتے تھے یا کوئی طاقت استعمال نہیں کر سکتے تھے کہ اسے مجبور کر کے لے جا سکے۔ لیکن قربان چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کا، جو وعدہ پورا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو البشر کو مکہ کی طرف روانہ کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، میں نے معاہدہ کیا ہے، میں نے پرومس کیا ہے، اور میری یہ صفت نہیں ہے کہ میں معاہدہ توڑوں، وعدہ کو توڑوں۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم
ان کو روانہ کر دیتے ہیں, انہیں جکڑ کے لے جایا جاتا ہے, اور اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہی ایام میں اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اور مضبوط جماعت بن جاتی ہے. تو اس سیرت رسول کی اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو سبق ملتا ہے کہ ہم اگر کسی بھی معاملے میں, چاہے اپنوں سے ہوں چاہے غیروں سے ہوں, ہم جب بھی وعدہ کریں, چاہے کتنے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے, اس وعدے پر کھڑے اترنے کی کوشش کریں. اور ایک دوسری بڑی جرم جو یہودیوں کے اندر تھی وہ یہ کہ وہ سود کا کاروبار سب سے زیادہ کیا کرتے تھے, اور آج بھی وہ سودی بزنس پر ملوث ہیں, اور جس کی وجہ سے وہ آج کے ڈیٹ میں چونکہ سب سے زیادہ اگر سودی کاروبار ہیں تو ان کے یہاں ہیں, اور یہ چیز ہم مسلمانوں کے اندر بھی سرایت کر چکی ہے. تو ہمیں اور آپ کو ان سودی کاروبار سے بھی بچانا ہوگا. یہ اگزامپل کے طور پر میں نے 2-4 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی کہ بنو اسرائیل کے نقش قدم پر ہم کیسے ہو گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئیاں کس طریقے سے حق اور لفظ با لفظ ثابت ہو رہا ہے, یہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. سودی معاملات میں ہم سب سے آگے ہیں. جس سود کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان کے لکھنے والے, ان کے گواہ رہنے والے سب کے سب مجرم قرار پائیں گے, اور بلکہ اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں تک کا فرمان ہے کہ سود کے کاروبار میں ملوث ہونے والے کے لیے سب سے ادنا گناہ جو ہے, سب سے کم تر گناہ یہ ہے کہ سود لینے والا گویا کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے. یہ سب سے کم تر کا گناہ ہے, سود لینے والے کے لیے مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے. آپ بتائیں کہ کتنا بڑا جرم ہے سود کا کاروبار, اور اس کاروبار پر ہم اور آپ ملوث ہیں. تو کیا ہماری اور آپ کے حالات اچھے ہو سکتے ہیں؟ نہیں. ہمارا اور آپ کا جو معاملہ ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہم اور آپ اسی وقت قوی ہو سکتے ہیں, مضبوط ہو سکتے ہیں, طاقتور ہو سکتے ہیں, ہم اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے سر اٹھا کر جینے والا اس وقت رہ سکتے ہیں جب ہمارا اور آپ کا یہ خیال ہوگا کہ ہم اللہ کے برگزیدہ بندہ ہو کر زندگی گزارے. جب تک ہم اپنے آپ کو اللہ کے برگزیدہ بندہ ثابت نہیں کر سکتے تب تک ہم اور آپ اپنے آپ کو ذلت و رسوائی سے آزاد نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اسی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 10 کے اندر مسلمانوں کی, مومنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تمہیں ایک بہترین امت بنایا گیا ہے, لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. کیوں؟ تاکہ تم لوگوں کے برائی سے روکو اور بھلائی کا حکم دو. تو جب تک یہ صفت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوں گی تب تک ہم اور آپ بنو اسرائیل کی طرح ہی ذلیل و رسوا ہوں گے. بنو اسرائیل آج مضبوط ہیں, یہودی آج مضبوط ہیں, کیونکہ ان کے پاس 2 راستے تھے, ان میں سے ایک راستہ انہوں نے چن لیا تھا. اور جب تک یہ 2 گروہ, یہ برطانیہ اور امریکہ ان کی پشت پناہی کرتے رہیں گے تب تک وہ مضبوط رہیں گی. لیکن ان 2 گروہ میں سے ایک گروہ بھی اگر ان سے ہاتھ چھڑا لیا, ان کی پشت پناہی کرنا چھوڑ دیا تو وہ پھر پہلی کی حالت میں آ جائیں گی. لیکن ہمارے اور آپ کے لیے, امت محمدیہ کے لیے صرف ایک ہی راستہ بچا ہوا ہے, اور یہ کہ ہم اور آپ اللہ والے بن جائیں. اس پورے خطبہ کا خلاصہ یہی ہوا کہ ہم اور آپ بنو اسرائیل کے جو جرائم تھے ان سے اپنے آپ کو پاک رکھیں, اپنے آپ کو بچائے رکھیں. اور اس حدیث پاک کا بھی مقصد اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پیشن گوئیاں کی, ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ امت محمدیہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں
تاکہ ان کے اندر یہ برائیاں نہ پائی جائیں، تاکہ وہ اس طریقے سے ذلیل و رسوا نہ ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت والا بنائے، کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے والا بنائے، ہمیں اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام جرائم سے دور رکھے جن جرائم کی وجہ سے بنو اسرائیل اللہ رب العالمین کے یہاں بلکہ پوری دنیا کے یہاں ملعون قرار پایا۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ اللہ جو پریشان حال ہیں اللہ انہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ علیہ فلسطین کے مسلمان پریشان ہیں، مظلوم ہیں، اللہ تو ان کی مدد فرما، غیبی مدد فرما۔ اللہ جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو روشن کر دے، ان کی قبروں کو منور کر دے۔ اللہ ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا میں موجود ہیں اللہ انہیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں صحت و عافیت سے رکھیں۔ اللہ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، آمین۔